بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وجہ الکریم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ بلندر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک اس خانوادہ کو صدموں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ حشر کی پہلی گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ مرنے سے پہلے روضہ حسین کا سجدہ نصیب فرمائے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمی حجت الاسلام والمسلمین سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں مالک کا قرب نصیب فرمائے، مولا کے لشکر میں شمار فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات فرمائیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ پچھلے 2 سال سے مسلسل برادر محترم میاں اسد صاحب کا حکم تھا، ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، عبادت کی تکمیل ہو گئی۔ اب اگر اجازت دیں تو بہتر طریقے سے منبر کے مصلی سے عشق کی نماز کی پہلی رکعت شروع کریں۔ کوشش کیجئے گا ہر وہ نمازی پہلی صف میں رہے جس کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے۔ 19 رمضان 40 ہجری کوفہ کی مسجد کا محراب میں کائنات کا سب سے بڑا نمازی سر سجدے میں قاتل بالکل سر پہ پہنچ گیا، قاتل کی ضرب چل گئی، ضرب چلنے کے بعد کائنات کے امیر کی زبان مبارک سے ایک ایسا جملہ ارشاد ہوا جسے آج تک انسان بھلا نہیں پائے۔ یہ پہلا زخمی تھا جو کہہ رہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کتنا عقیدہ پڑھا جائے گا، کتنا سنا جائے گا۔ ابھی امیر کی زبان سے یہ جملہ نکلا، سر مبارک شگافتہ ہو چکا تھا، سر سے لہو جاری تھا اور امیر کی زبان سے جملے آ رہے تھے، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ قاتل کے ہاتھ سے تلوار وہیں گر گئی، اس نے کہا میں قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا، علی سجدہ کر کے بھی کامیاب ہو۔ بسم اللہ۔ قاتل ناکام ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ قاتل یہ سوچ کے آیا تھا کہ عبادت کا اور علی کا رشتہ توڑے۔ جو لفظوں کو سننے والے لوگ بیٹھے، قاتل کی خواہش تھی کہ علی پہ جنگ کے میدان میں وار نہ کروں، مسلح عبادت پہ کروں تاکہ عبادت اور علی کا رشتہ ہی ٹوٹ جائے۔
علی علیحدہ ہو جائے، عبادت علیحدہ ہو جائے، قیامت تک جب بھی کوئی مصلی پہ آئے گا اسے علی کا لہو نظر آئے گا، لوگ ڈرتے ہوئے مصلی چھوڑ دیں گے، میں عبادت سے علی نکال دوں گا۔ علی نے مصلی کی زین نہ چھوڑی، علی نے مصلی سے کہا تو گھبرانا، تیری عبادتوں کی زین بڑھانے کے لیے تو علی آ جایا ہے۔ علی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، علی نے سجدے کی لاج رکھ دی، علی نے عبادت کا وزن برقرار رکھا، علی نے نماز کی عزت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ مصلی نے بھی علی کی زخمی پیشانی کو چوم کے کہا تیری ولایت کی قسم ہے تو نے میری عبادتوں کی لاج رکھی ہے، پھر میرا بھی تیرے قدموں پہ وعدہ ہے، میں اس نمازی کو قبول نہیں کروں گی جس کے دل میں تیری ولایت کی نفرت۔ مجھے بھی وہ نمازی نہیں چاہیے جو تیری نفرت دل میں، جو تیری نفرت دل میں لے کے مصلی پہ آیا، وہ مصلی پہ کھڑا بھی ہو میں سجدہ ہی قبول نہیں کروں، میں عبادت ہی قبول نہیں کروں گی، میں عبادتوں کی متجہ صاحب میں عبادتوں کا مرکز ہی ہے علی تجھے بنا لوں۔ میاں سجی مصلی کا اور 19 رمضان کی صبح علی کا ایک ایسا رشتہ طے پا گیا، اب مصلی علی کے بغیر اچھا نہیں لگتا، علی والا مصلی کے بغیر اچھا نہیں لگتا، عبادت ہے ہی علی والوں کے لیے۔ مصلی کا علی سے رشتہ جڑ گیا، مصلی نے کہا میں وہ نمازی قبول ہی نہیں کروں گا جس کے دل میں علی نہیں ہوگا، دل میں علی نہ ہو مصلی نمازی قبول نہیں کرتا، قرآن قاری قبول نہیں کرتا، کعبہ حاجی قبول نہیں کرتا، محمد صحابی قبول نہیں کرتا۔ اتنا غیر ضروری نہیں علی، یار آپ نے ان دنوں میں مسلسل ایک لفظ سننے کو ملے گا، وہ آپ نے سنا ہوگا، صدیوں سے مسلسل کئی سالوں سے آپ سنتے آئے ہوں گے کہ علی اللہ کے گھر میں آئے اور علی اللہ کے گھر سے گئے، کسے راہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ امیر اللہ کے گھر میں آئے اور علی اللہ کے گھر سے گئے۔ میں پہلی بار اس نگری میں آپ کے عقیدوں پہ اعتماد کرتے ہوئے لفظ کی ترتیب بدلنے لگا، مجھے چہروں سے اندازہ ہوگا کہ کہاں کس کس چہرے کو ترتیب اچھی لگی۔ زمانہ صدیوں سے یہی کہہ رہا علی اللہ کے گھر میں آئے، علی اللہ کے گھر سے گئے، میں جملہ بدلنے لگا، علی اپنے ہی گھر میں آئے، علی اپنے ہی گھر سے گئے۔ کوئی نہ سمجھے کہ یہ خطابت تھی اور جملہ کہہ دیا اور سروں سے گزر گیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا بالکل میں نے مجمع کو بیچ چوراہے پہ چھوڑ کے نہیں جانا کہ آپ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، ادھر سے کھینچ کے لاؤں اور ادھر کی منزل بھی نہ دکھاؤں۔ دعویٰ کر دیا میں نے ممبر پہ کہ اللہ کا گھر بھی علی کا گھر، علی کا گھر ہی اللہ کا گھر۔ پہلی دلیل رقم کرنے لگا ہوں، اس میں مجھے حوالہ دینے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی ہوگی کہ آپ کے ذہنوں میں یہ پورا واقعہ نقش ہے، میں صرف آخر میں جا کے یوں نتیجہ بدلوں گا اور نتیجہ پھر وہی آ جائے گا جو میں نے دعویٰ کیا ہے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کا گھر بھی علی کا گھر ہے، علی کا گھر بھی اللہ کا گھر ہے، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اس پہ میں امام امیر المومنین کی ولایت کا سب سے چھوٹا وکیل ہونے کی حیثیت سے پہلی دلیل آپ کی کچہری میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا گھر بھی علی کا گھر، 13 رجب کو علی کی مادر کعبہ کے قریب آئی، رکن یمانی کے قریب بی بی پہنچی، دیوار پھٹ گئی، بی بی کعبہ کے اندر چلی گئی۔ اس بات کا مجھے حوالہ بتانے کی ضرورت تو نہیں، یہ تو آپ سب کا یقین ہے۔ 13 رجب بی بی کعبہ، 14 رجب بی بی کعبہ، 15 رجب بی بی کعبہ، 16 رجب کو بی بی کعبہ سے باہر 3 دن 3 راتیں علی کی اماں کعبہ کے اندر بیٹھی رہی، یہاں تک میرے مجمع نے ساتھ دیا کہ یہ باتیں آپ کی مدت کی سنی۔ اب میری پہلی یہاں پہ دلیل ہے،
مجھے کوئی دشمن سے دشمن علی، کسی جھوٹی سے جھوٹی کتاب، پھٹی سے پھٹی کتاب، جھوٹی سے جھوٹی روایت کہ ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے ہوں۔ مجھے مجمع کی تائید چاہیے، آپ بولیں گے تو میں جملے کہہ سکوں گا۔ ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے نکلے، ایک دن بھی رسالت ماں اپنی اماں کو ڈھونڈنے نکلے۔ آپ کیا سمجھتے کہ عزت دار گھر کی ایک بی بی گھر سے جائے واپس گھر نہ آئے تو گھر والوں کو پریشانی نہ ہو؟ اور جس گھر میں گئی ہے اس گھر کے تالے کی چابی بھی اسی گھر میں پڑی ہے۔ رئیس مکہ بھی ابو طالب ہے، حضرت ابو طالب نے جا کے تالا نہیں کھولا، دروازے پہ تالا ویسے ہی رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکے میں جو اللہ کا گھر تھا یہ مکہ آبادی سے باہر تھا؟ نہیں، مکہ آبادی کے اندر تھا۔ لوگ آتے ہوئے کعبہ میں لوگوں کو دیکھتے تھے، جاتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ ہر وقت بیت اللہ میں لوگوں کا رش ہوتا تھا، کیونکہ کعبے کی دیواروں پہ لات، منات اور عزا یہ بت تھے، یہ سب سے بڑے بت تھے۔ ان بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لہٰذا ان بتوں کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتے تھے عرب والے، لہٰذا وہاں لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں نے ابو طالب کے گھر سے اس بی بی کو نکلتے دیکھا، دیوار کو پھٹتے دیکھا، بی بی کو اندر جاتے دیکھا، دیوار کو ملتے دیکھا۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا پہلے اس گھر میں کبھی نہیں ہوا، اس گھر کی دیوار کبھی نہیں پھٹی، کبھی بھی اس گھر میں ایسا نہیں ہوا، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا اس گھر کی بی بی بھی کبھی بھر نہیں آئی، یہ بی بی بھی پہلی بار آئی، دیوار بھی پہلی بار پھٹی۔ لوگ اطلاع دینے کے لیے اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ گئے۔ ہانپتے کانپتے ہوئے عربوں نے ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی کے بابا نکلے۔ لوگوں نے دیکھ کے کہا، اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے طالب کے بابا، اے جعفر کے بابا، تیری زوجہ اس گھر کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے، تیری زوجہ اس گھر کے اندر چلی گئی ہے، ابو طالب تجھے اطلاع دینے آئے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کیا، بند کر کے مجھے اطلاع کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا تجھے پریشانی نہیں؟ ابو طالب نے کہا مجھے کاہے کی پریشانی؟ یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے، یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے۔ یہ کہہ کے ابو طالب نے دروازے کو بند کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ خود نہیں گئی، کسی کے بلانے پہ گئی ہے۔ مکے والے کھوج میں چلے گئے، 3 دن 3 راتیں مکے والے اللہ کے گھر کے گرد گھومتے رہے، کبھی دائیں سے دیکھتے، کبھی بائیں سے دیکھتے، دن والے رات والوں سے پوچھتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے۔ 3 دن مکہ میں کوئی سویا نہیں۔ آخر مکے والوں کی بے چینی بڑھ گئی، مکے کے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے اللہ کے دروازے پہ آ کے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی، اللہ کے دروازے پہ، اللہ کے دروازے پہ بندوں نے دستک دی۔ اب یہ میرا بہتر مجمع یہ بات کا جواب دے گا کہ جب گھر کے دروازے پہ دستک دی جائے تو دروازہ میزبان کھولتا ہے، مہمان نہیں کھولتا۔ دروازے پہ دستک ہو رہی تھی، علی کی ماں علی کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، آواز قدرت ہے، علی کی ماں اٹھ دروازہ کھول۔ بی بی نے کہا گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ بلایا دیوار سے تھا، واپس دروازے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ ہاتھ میں غیبی سے ندائی ابو طالب کی زوجہ، بندوں نے پہلی بار میرے دروازے پہ دستک دی ہے، انہیں دروازہ کھول کے علی دکھا تاکہ میں بندوں کو بتاؤں جب اللہ کے دروازے پہ دستک دی جائے اندر سے چلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ دستک ہے اللہ کے دروازے پہ، دروازہ کھول مالک کی حیثیت سے، پرائے گھر میں نہیں بیٹھی، اپنے ہی گھر میں بیٹھی۔ اپنے گھر کی اگلی دلیل دینے لگا ہوں قرآن سے۔ ابھی کا ابھی قرآن منبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے ثابت نہ کروں یہیں پہ اپنی گردن کا لہو دے کے جاؤ۔ قرآن منبر پہ لے کے قرآن کہتا میرا کعبہ 4 کاموں کے لیے اللہ کہتا بنا، طواف ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے۔ مہمان سمجھ کے رائتی نمبر نہیں دینے، بات دل کو چھوئے تو پھر بولنا۔ خدا قرآن میں کہتا میرے کعبے میں 4 کام ہوتے ہیں، الطائفین، راکعین، الساجدین، والعاکفین، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ طواف کعبے کے اندر نہیں، باہر۔
رکوع کعبے کے اندر نہیں، باہر، سجدہ کعبے کے اندر نہیں، باہر، اعتکاف کعبے کے باہر نہیں، اندر۔ خدا کہتا ہے کہ میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، میں 4 قدم پیچھے ہٹتا ہوں، مرضی کا مولوی لے کے آ، اسے کہ مجھے کوئی ایک نام ایسا بتا جو اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہو۔ نہیں بات ابھی یہاں رکی نہیں، نتیجہ تو آگے بڑھا، سوائے علی کی ماں کے اللہ کے گھر کے اندر رکا کوئی نہیں۔ اعتکاف کا کم از کم دورانیہ ہے 3 دن، زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن۔ 13 کو گئی، 16 کو آئی، 3 دن بی بی رکی۔ خدا نے قرآن میں کہا میرے گھر میں اعتکاف ہوا ہے، میرے گھر میں کوئی بیٹھا ہے۔ اب اپنی مرضی کا جس سے تعلق اچھا ہو اس مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ ظفر آباد میں کوئی حسین کا ماتمی آیا تھا، اس نے دعویٰ کیا ہمیں اس کی رد دے، وہ رد دے گا تو مجھے پیغام بھیجنا، میں اپنی زبان وہی پہ کاٹ دوں گا۔ شریعت کا مسئلہ ہے، مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا ہی کے ہونا ہے۔ میس میں تمار کا بیٹا یعقوب بچتا بچاتا مدینے پہنچا امام باقر کے پاس، اللہم صلی اللہ محمد والے میں۔ اس نے آگے کہا مولا زیادہ دیر آپ کے پاس رک نہیں سکتا، زمانہ دشمن ہے، لوگ آپ کے صحابہ کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں، مولا صرف زیارت کے لیے آیا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، ایک کوئی ایسی نصیحت کر دے جسے ساری زندگی پلے باندھ کے رکھو۔ امام باقر کی آواز ہے یعقوب تیری یاد رکھ، علی کے دوست کو دوست رکھنا چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھنا چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مجلس پڑھنے نہیں آیا، منت کرنے آیا ہوں، بھائیوں نے بلایا، استدا ہے میری، اپیل ہے میری، تمہارے شہر میں مہمان ہوں، امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے مہمان بن کے کہہ رہا ہوں، کبھی بھی ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرو۔ آپ بڑے سادہ لوگ ہیں، آپ کو مولویوں کے اندر کی بریکیوں کا نہیں پتا، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ علی ولی اللہ مستحب ہے، بس ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھ لیں گے جی ویسے ہی بس ذاکروں نے بات بنا لی ہے، ایویں ہر گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، علی ولی اللہ کے بغیر بھی گزارا ہو ہی سکتا، مستحب ہے پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اجر ہو، چھوڑنے سے عذاب کوئی نہ ہو، اور واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب ہو۔ دلیلیں تو ہزاروں دی جا سکتی ہیں، لیکن عقل مند بندے تو ایک ہی بات پلے سے باندھ لیتے ہیں۔ میں ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، اگر علی ولی اللہ مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ حارث پہ عذاب لا الہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آیا تھا، محمد رسول اللہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آیا تھا، اس نے انکار کیا تھا علی ولی اللہ کا۔ اور خدا علی کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ وہ اپنے منکر معاف کر سکتا ہے، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ اختیار پہ رائی کے دانے کے برابر بھی شک کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ نوح کے بیٹے نے نوح کی ولدیت کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو میرا باپ نہیں، اس نے کہا تو میرا باپ ہے، میری حجت نہیں۔ اللہ کے نبی گھر میں بٹھا بٹھا کے سمجھاتا رہا، اللہ نے بھی عذاب ٹالے رکھا، چل سمجھا لے، چل سمجھا لے، چل سمجھا لے۔ جب خدا نے کہا نہیں اب امتحان کا مسئلہ آ گیا، اب کوئی سمجھانے کا فائدہ نہیں، اب جو تیرے ہیں انہیں بٹھا بٹھا کے جا رہا تھا تو بیٹا پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا۔ قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے، مولویوں نے قرآن فیشن سمجھ کے پڑھا، قرآن کو عقل کر کے پڑھو۔ چل رہا تھا نوح کا بیٹا پہاڑ پہ، اور باپ پیچھے سے بلاتا واپس آ جا، ڈوب جائے گا، اس کا پہاڑ اونچا ہے، عذاب نیچے ہے، بچ جاؤں گا۔ باپ بلاتا رہا، بیٹا نہیں آیا، حجت نے حجت بن کے بلایا، بیٹا نہیں آیا، نبی نے نبی بن کے بلایا، بیٹا نہیں آیا۔ جب بیٹے کے پاؤں تک پانی آیا، نبی بلاتا رہا، بیٹا نہیں آیا۔ سینے تک پانی آیا، نبی نے بلایا، بیٹا واپس نہیں آیا۔ جب حلق پانی کے اندر ڈوبنے لگا نا تو پھر حسرت سے باپ کا چہرہ دیکھا، نوح نے جگر پہ ہاتھ رکھا، میرے اللہ بچ سکتا ہے؟ فرمایا کیوں بچانا چاہتا ہے؟ میرے اللہ میرا بیٹا تو ہے۔ فرمایا لیسا من حلق، کشتی چلاتے رہا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے
سے نکال دیا ہے، میں نے تیرے شجرے سے نکال دیا ہے، آئندہ کوئی بلائے نہ بلائے، سنے نہ سنے، مجھے علی ولی اللہ کی قسم ہے، آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے، اگر اللہ نوح کا بیٹا نکال سکتا ہے تو اسے بھی علی کے شجرے سے نکال۔ سید ہو تو پھر علی کا۔ بسم اللہ۔ بے شک کسی بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ لاہور کے کسی سید نے کہا بی بی زینب کے روزے کا دفاع کرنا مومنین پہ واجب نہیں، آپ کا اس کے بارے میں موقف کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے کہا ہے اس سے اس کا موقف پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس بارے میں میرا موقف پوچھا ہے تو سیدہ کے روزے کی حفاظت ہر مومن پہ واجب ہے، اور جو مدافعین حرم ہیں، جو حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری جانیں بھی ان پہ قربان، ان کے پاؤں کی جوتی بھی میرے سر کا تاج، جنہیں اہم مقصد کے لیے شہزادی نے روکا ہوا ہے۔ پھر نیتوں کے اجر تو وہ خود دیتے، جس کی جیسی نیت ہوگی وہ ویسی مراد پائے گا۔ لہذا کوشش کرنا زندگی میں علی پہ سمجھوتا نہ کرنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ شیعت اس کا نام ہے۔ اگر تم علی کو دل میں رکھ کے مولا حسین کی قسم سانسیں بھی لوگے تو تصویر، علی کو چھوڑ کے کعبے میں دفن بھی ہو جاؤ، شرط علی۔ سادہ بندے بیٹھے ہیں، ان کو شاید مشکل باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو میاں صاحب ایک منٹ کے لیے ان کے لیے سادہ بات کر دیتا۔ مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ سارے بولیں گے تو صحیح، کھاتے سارے ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ حلال ہے، اور اگر تکبیر نہ پڑی جائے، ابھی تو آپ نے حلال کہا تھا، شرط تکبیر ہے۔ جس طرح بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، بغیر علی کی ولایت کی حلال عبادت حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس سے زیادہ سادہ میں کیا کر سکتا؟ علی آئے بھی اپنے گھر میں، علی گئے بھی اپنے گھر سے۔ ہزاروں دلیلیں تھی، یوں انبار لگائے جا سکتے تھے کہ کعبہ علی کا گھر ہے، اور فخر کیا کرو، سر سجدے میں رکھو تو اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے کہ ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا، آخری بھی کعبے میں آیا۔ پہلا شادی کعبے کے اندر آیا، آخری کعبے کی چھت پہ آیا۔ اندر اور چھت کا فلسفہ میں زمیندار طبقے کو سمجھا دیتا ہوں۔ گندم کٹائی ہو چکی ہے، خیر خیریت سے زمیندار کاشتکار فصل گھر لے آئے، ایک دانہ ہے میاں جی جو بویا جاتا ہے زمین پہ، گندم ہی کا بویا جاتا ہے، پھر زمیندار انتظار کرتا ہے، اس سے پودا اگتا ہے اور انتظار کرتا ہے، پودے پہ کونپل آتی ہے اور انتظار کرتا ہے، کونپل پہ سٹا آتا ہے اور انتظار کرتا ہے، پھر جب وہ سٹے کو کھولتا ہے نا تو پھر وہی دانہ، جسے چھپایا تھا ظاہر بھی وہی ہوا۔ خدا نے کہا میں نے ایک حجت کعبے میں چھپائی ہے، تم انتظار کرنا، چھت پہ بھی پھر وہی علی آئے گا۔ اور اس کی تلوار دشمنوں پہ بعد میں چلنی ہے، اپنے منکروں پہ پہلے چلے۔ یہ جتنی پٹی کو تم سارے کافر 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 کر کہہ رہے ہو نا جی، یہ امریکہ، یہ جتنے انگریز ہیں، یہ سارے عیسائی ہیں، یہ لمحے میں امام کے قدموں میں آ جانے، جب عیسیٰ نے ہی سجدہ کر دینا ہے، یہ تو گر گئے مولا کے قدموں۔ میں دو لفظ بتاتا ہوں، دیکھیں، نماز واجب ہے، ایک ہے تارک، ایک ہے منکر۔ تارک الصلاۃ کی معافی ہے، مثلا نماز کو مانتا ہے رہ جاتا ہے، اسے جا کے پوچھو یار نماز نہیں پڑھنی، وہ کہتا ہے یار پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، میری مجبوری ہے، میری رہ گئی۔
اندر شرمندگی ہے اس کی، چھوڑی ہے، منکر نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا۔ ایک بندے سے جا کے پوچھا نماز وہ کہتا وہ کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، یہ منکر ہے۔ تارک کی معافی ہے، منکر کی معافی۔ علی ولی اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہے، جو وقتی طور پہ چھوڑ کے بیٹھا نا کہ میں کہیں سے کوئی دلیل ملے تو پڑھوں، اس کے لیے پھر بھی گنجائش ہے۔ جس نے کہا نا کہ ہے ہی نہیں، انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے۔ پوری رات مجھے بٹھائے رکھو، مجھے کو دلیل پہ دلیل دے، آیت سنا، معصوم کا فرمان سنا، نبی کی حدیث سنا، بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے رات بیت جائے گی، دلائل کے ڈھیر لگا دوں گا کہ خدا گناہوں کی معافی جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ کا انکار وہ جرم ہے جس کی وہ معافی نہیں دے گا۔ گناہوں کی بخشش کے لیے تو ہم نے انہیں امام بنایا، ہم نے اپنے ہی عملوں پہ جنت لینی ہے۔ تو یہ تو شفیع المذنبین ہے، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے، انہوں نے شفاعت کروانے۔ ایک بندے نے کوفے میں آگے مولا علی کے قدموں میں بیٹھ کے کہا، اس نے کہا یا علی، بندہ بڑا سادہ تھا، صحابی تھا، تو مولا اسے اس کی سادگی کی وجہ سے پیار کرتے تھے۔ تو آگے کہنے لگا یا علی میں آج ایک بات سوچ رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کیا سوچ رہا تھا؟ اس نے کہا آپ یہاں تو ہماری مدد کر دیتے ہیں، وہاں کون کرے گا؟ کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ وہاں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ اب سارے صحابی جو قریب بیٹھے تھے وہ ڈر گئے، کتنے مولا کے سامنے اتنا بڑا سوال کر دیا۔ مولا نے روکا، مولا کہا نہ کچھ نہیں، اس نے محبت میں پوچھا ہے۔ مولا کہتے کیا چاہتا ہے تو؟ اس نے کہا وہاں ہماری مدد کون کرے گا؟ مولا نے جو جواب دیا سینے پہ ٹھنڈک پہنچ جائے گی۔ مولا مسکرا کے فرماتے جہاں امال تلنے ہیں نا وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس سے پیچھے جتنے امتحان ہیں وہ عقیدے کے ہیں، وہ تم نے خود پار کرنے ہیں، وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی۔ ٹیسٹ میں گنجائش نہیں ہوتی، انٹرویو میں بندے سفارش کر دیتے ہیں، قبر والے ٹیسٹ میں کوئی معافی نہیں۔ عقیدہ بتاؤ، اب جہاں خدا نے کہا لاؤ بھئی اپنے اپنے اعمال نامے اٹھا کے ہم لے کے آئے، مولا فرماتے وہاں میں تمہارا انتظار کروں۔ صحابی وہ بھی نہیں ہٹا، اس نے بھی بات پوری کھلوائی مولا سے، مالکوں نے پردہ رکھنا تھا اس نے کھلوا دی۔ اس نے کہا میرا بادشاہ اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو ڈھونڈوں گا کہاں؟ تخت تاج نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بندے ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں ہوں گے، مجھے کیسے پتا چلے گا؟ علی نے اسے مسکرا کے فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، انا صاحب المزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہو، تول ہی علی رہا ہو۔ اب مولا نے یہاں تک اسے ہنٹ دے دیا، ہٹا وہ پھر بھی نہیں۔ میاں دی بات دیکھو اس نے کیسی کھلوائی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو اگر پہنچ بھی گئے، آپ تک آ بھی گئے تو میرا مولا آپ تو عادل ہے، آپ تو بیت المال سے کسی کو کھجور بھی زیادہ نہیں دیتے، تو وہاں ہم آپ تک پہنچ بھی گئے تو آپ تو عادل ہیں، آپ نے تو کرنا عدل۔ ہم رکھے پلڑے میں نیکیاں، وہ ہو جائے تھوڑی، تول آپ رہے ہوں گے، بڑھائیں گے کیسے؟ اب دیوانہ بھی جوبن میں تھا، بحر کرم بھی جوبن میں تھا۔ امام نے کہا پھر سننا چاہتا تو پھر سن لے، اگر تمہارے نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی، گناہوں کی زیادہ ہو گئی تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری بنا رکھو، پھر دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری محبت جنت میں لے کے۔ ملنی تمہیں ہر صورت میں جنت ہے، بالکل میرے اوپر اعتماد کر لو۔ بندہ روزے کی حالت میں تو جھوٹ کسی صورت میں نہیں بولا جا سکتا، پھر کھڑا بھی ممبر پہ باوضو ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں روزے کی حالت میں،
بندہ پڑھے علی ولی اللہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. ہاں جنت میں جانا ضرور ہے, درجے علیحدہ علیحدہ, جنت میں بھی کلاسیں ہیں, عملوں کی وجہ سے درجہ تھوڑا ہو جائے گا. علی کی محبت جہنم میں نہیں لے کے جائے. بڑے اعتماد کر کے یہ جملہ سنا ہے تو اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بندہ چھوڑے علی کو کسی بھی صورت میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اعمال کی گٹھڑیاں بھی ہوں. اس لیے خدا نے بھی طریقہ ہی بڑا عجیب رکھا ہے. خدا نے کہا کہ بندوں نے کوشش کرنی ہے عملوں کے ذریعے جنت میں گھسنے کی, کہ ہماری نیکیاں دیکھ, ہمارے سجدے دیکھ, ہمارے حج دیکھ, ہم نے کیا کیا کیا. خدا نے کہا علاج کر لیتا ہوں. خدا نے ایک امتحان رکھ دیا قبر میں, ایک رکھ دیا حشر میں. قبر والا لازمی کر دیا, قیامت والے میں گنجائش دے دی. قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ, قیامت کو پوچھا جانا ہے عمل. بادشاہ حسین اور مولا امیر المومنین کے سجدے کی قسم ہے, خدا نے قیامت کو عمل اسی کا دیکھنا ہے جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو. جس نے قبر میں عقیدے والا جواب ہی غلط دے دیا. اس لیے کہ عقیدہ بیج ہے, عمل فصل. بیج گندا, مولوی نے الٹی گنگا بہا دیا. مولوی کہتا عمل ٹھیک کرواؤ. میں کہتا ہوں پہلے عقیدے ٹھیک کرواؤ, عمل خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے جب عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. مولوی ساری زندگی شیعہ مولوی عقیدے کے قریب آنے نہیں دیتا. وہ کہتا عقیدہ چھوڑو بس ٹھیک ہے جی, نمازیں اپنی ٹھیک کرو, روزے ٹھیک کرو, عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی گزارا ہو جاتا ہے, یہ بھی گزارا ہو جاتا ہے. پھر وہی مولوی جو ساری زندگی بندے کو گمراہ کرتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے. اسی کے گھر والے اسی مولوی کو لے کے آتے ہیں کہ جنازہ تو پڑھائیے گا. وہ مولوی جنازہ پڑھاتا ہے, جنازہ پڑھانے کے بعد قبر تک ساتھ جاتا ہے. قبر میں لٹا کے ایک رشتہ دار کو کہتا ہے کہ ذرا لحد میں اتر, اس کے کاندھے پکڑ. وہ کاندھے پکڑتا ہے, وہی مولوی قبر کے سرہانے بیٹھتا ہے. اسمع افہم, سن بھی سمجھ بھی, تھوڑی دیر کے بعد تیری قبر میں دو فرشتے آئیں گے. انہوں نے تجھ سے سوال پوچھنے ہیں, تو نے بول کے بتانا ہے اللہ تیرا رب ہے, محمد تیرا نبی ہے, قرآن تیری کتاب ہے, کعبہ تیرا قبلہ ہے. اے فلاں ابن فلاں, سن بھی اور سمجھ بھی. تھوڑی دیر کے بعد تیری قبر میں علی آئے گا. تو نے بول کے گواہی دینی ہے کہ تو بھی میرا امام ہے, تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے, تیرا بیٹا حسین بھی میرا امام ہے, تیرا بیٹا سجاد بھی میرا امام ہے, تیرا بیٹا باقر بھی میرا امام ہے. اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا, ملا زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا, قبر میں 12 کی اتنا غیر ضروری ہے علی, تو پھر نکال قبر کے سوالوں سے. بخشش ہونی ہے تو علی کی وجہ سے. یتیم ہو گئیں کوفے میں علی کی بیٹیاں. 21 رمضان سیدوں کے گھر کی دردناک شہادت. گئی تو بابے کی شاہی دیکھنے تھی. ممبر سے مصائب پڑھنے سے پہلے دعا کرتا ہوں, میرا اللہ کوئی بیٹی عید کے قریب یتیم نہ ہو. 100 سال کا بھی باپ مر جائے, بیٹی ساری زندگی عید نہیں مناتی, اور جس کا علی جیسا بابا چلا جائے. یہ جو دن ہے نا, یہ جو آخری رمضان کا عشرہ ہوتا ہے, یہ بیٹیوں کی مکمل نظریں پیکے گھروں پہ ہوتی ہے. روز سوچتی ہے کہ آج کوئی آئے گا, آج کوئی آئے گا. بھائی ریڑی بھی لگاتا ہو نا, اور بہن کے گھر جا کے اپنی غربت کے حساب سے عید دے. بہن بھائی کی دی ہوئی رقم ہاتھ پہ رکھ کے کہتی ہے تیری جوانی کی قسم مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, میں صرف انتظار کر رہی تھی تو آئے, میرے گھر میں میرا مان بڑھ جائے گا. کہ یہ لاوارث نہیں ہے, اس کے بھائی اس کے پیچھے ہیں. تو رو پڑا, میں ممبر سے مہمان بن کے دعا کرتا اللہ تیری بہنوں کے نصیب نیک رکھے, تیری بیٹیوں کے پیکے گھروں والے مان سلامت رکھے. زینب کو کوفے میں بابے کے بعد پہلی عید آ گئی. حسن نے سر پہ امامہ رکھا, حسن زینب کی حویلی میں گئے, رو کے کہتے زینب بھائی بن کے نہیں بابا بن کے آیا ہوں.
زینب کسی چیز کی ضرورت ہے تو مانگ. مصلی سے اٹھی علی کی نمازی بیٹی, بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کے کہتی ہے تیری جوانی کی قسم, میں نے تو زندگی میں بابے سے بھی کچھ نہیں مانگا تھا. حسن رو کر پھر میری خواہش ہے, آج میرے سر پہ بابے والی دستار ہے, آج تو تجھے کچھ مانگنا پڑے گا. رو کے کبھی حکم کر دیا ہے, پھر میری ایک حسرت ہے وہ پوری کر دے. حسن رو کے کہتے تو جو چاہے گی میں پوری کروں گا. رو کبھی حسن خود فیصلہ کر لے, میں کچھ مانگوں تو مجھے دے دے گا. حسن نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا, رو کر میں شبیر زامن دیتا ہوں, تو جو مانگے گی میں دوں گا. رو کے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کر پھر میری حسرت ہے. ایک بار غازی سے کہے میرے بابے علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں مجھے چل کے دکھائے, میں غازی کو چلتا ہوا دیکھوں گی, مجھے میرا بابا علی یاد آئے گا. اور عباس جب چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے علی یار. اللہ میرے بھائیوں کی محنت قبول کرے. اللہ اس گھر کو حاسدوں کے حسد سے بچائے, شریروں کے شر سے بچائے. ان کے مرحومین کو مولا آج کی رات قبر میں بادشاہ کی زیارت ہو. 17 رمضان کوفے میں علی کی آخری تقریر کرتے کرتے کوفے میں علی رو پڑے. علی کی رو کے آواز آئی, او کوفے والو, میں نے آج تک تمہارا حق تو نہیں کہا. مسجد میں نمازیوں کی آواز آئی, نہ یا علی تو عادل امام. علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. علی رو کے کہتے پھر کوفے والوں میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. اگلی صدر میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی سید بیٹھا اسے تکلیف نہ ہو جائے. علی رو کے کہتے کوفے والوں میرے بعد قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. تمہارے شہر میں کوئی ناحق قید ہو کے آئے, ان شریفوں کو گلیوں میں رلانا مت. لوگوں نے ڈر کے کہا یا علی آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. مالک مولا فرماتے اچھا تم سے نہیں سنی جاتی, نہ سنو, ایک احسان تو مجھ پہ کر سکتے ہو, حکم کر یا علی. فرمایا آج اپنی بیٹیوں کو میری حویلی بھیجو. کوفے والے کہتے ہیں ایسا حکم علی نے پہلے کبھی دیا ہی نہیں تھا. گھروں میں جا کے کہتے ہیں اپنی عورتوں کو برقعے لو, تمہیں علی نے بلایا ہے. کوفے کی عورتیں سروں پہ چادریں لے کے علی کی حویلی کی جانب چلی. روایت کے جملے ہیں امیر المومنین آ کے دہلیز پہ بیٹھ گئے. ایک ایک عورت گزرتی گئی علی کو سلام کرتی گئی, ایک ایک عورت گزرتی گئی علی کو سلام کرتی گئی. 21 رمضان ہے, جس بندے کو پتا ہے کہ آج علی کا جنازہ کوفے سے اٹھا ہے, اسے نہ منت کی ضرورت ہے نہ اسے جگانے کی ضرورت ہے. آیا ہر کوئی رونے کے لیے ہے, انتظار ہر بندے کو جنازے کا ہے. جب ساری کوفے کی عورتیں علی کے صحن میں چلی گئی, صحن علی کا بھر گیا. فضا حجرے سے آئی, علی کے کان کے قریب آ کر رو کے کہتی ہے مولا تیری بیٹی کہہ رہی ہے کتنی عورتوں نے آنا ہے, میں رش سے گھبرا گئی ہوں. جیسے جیسے رش بڑھتا جا رہا ہے زینب کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. علی رو کے کہتے زینب کو کہا ایک لمحہ انتظار کر. جب صحن علی کا عورتوں سے بھر گیا, علی نے گھر کے بیرونی دروازے کو بند کیا. بند کر کے کہا فضا ایک بار زینب کے حجرے کا پردہ ہٹا. بی بی فضا نے بی بی عالیہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا. علی کی رو کے آواز ہے میری عالیہ کو کہا ایک لمحے کے لیے باہر آ. شہزادی روتی ہوئی صحن میں آئی. علی کی آواز ہے عالیہ ایک بار بابے کے کہنے کے مطابق اپنے سر سے چادر ہٹا. بی بی کا جسم کانپا, رو کے کبھی بابا کیوں چادر ہٹا رہا ہے. فرمایا عالیہ میرے کہنے پہ ہٹا. عالیہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا. علی کی رو کے آواز آئی او کوفے کی عورتوں اس کا چہرہ پہچان لو, اسے زینب کہتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ دوبارہ کوفے آئے. تم کہو ہم نے تو علی کی بیٹی کو کبھی دیکھا ہی. اس کا چہرہ پہچان. اس کا چہرہ پہچانو, یہ میری بیٹی ہے. کتابیں کہتی ہیں کہ کوفے کی عورتیں چلی گئیں, عالیہ بابے کے قدموں میں گر گئی. رو کے کہتی ہیں بابا میں نے تیرے بعد بھی کوفے آنا ہے. ایک ایک لمحے میں درد ہے. میں جتنا کوشش کر رہا ہوں 2-3 روایتیں چن کے تمہیں سناؤں. آگے 18 رمضان افطار اس بیٹی کے گھر کیا
جس کا کربلا میں کوئی حصہ نہ ہو، جس نے حسین جیسا بیٹا دیا تھا۔ کتابیں کہتی ہیں 18 رمضان جس صبح مولا علی کو ضرب لگی ہے نا جی، یہ 19 کی فجر تھی، 18 کی افطار ہوئی ہے بی بی کلثوم عالیہ کے گھر۔ 18 رمضان کی رات امیر المومنین اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ یہ روایت اگر تم نے سن لی تو پوری رات تم بستر پہ رو گئے۔ مولا امیر المومنین اپنے گھر میں مصلی عبادت میں بیٹھے تھے، یہاں امیر المومنین کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ علی خود اٹھے، علی نے دروازہ کھولا، باہر 4 جوان گھوڑوں پہ بیٹھے، چہروں پہ نقاب، تلواروں کو علم کیا ہوا۔ امیر المومنین کی آواز من انتم، کون ہو تم؟ چاروں کے چاروں زمین پہ گرے۔ پہلے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا میں اسود بن نباتہ ہوں۔ دوسرے کی آواز مولا میں عبداللہ بن عفیف ہوں۔ تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مال کے اشتر ہوں۔ چوتھے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی ہوں۔ علی دیکھا تھے ہو تو میرے نوکر، آئے کیوں؟ حذیفہ آگے بڑھا، حذیفہ نے ہاتھ جوڑے، حذیفہ نے رو کے کہا یا علی، جب سے 40 ہجری کا رمضان طلوع ہوا ہے ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگتا ہے۔ یا علی آپ سے ایک دن ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ نے داڑھی کیوں نہیں خضاب کی؟ آپ نے کہا بہت جلد یہ لہو سے خضاب ہونے والی ہے۔ یا علی آپ نے ایک دن ایک دکاندار سے پوچھا تھا آج رمضان کی کیا ہے؟ اس نے بتایا، آپ نے کہا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے۔ یا علی ہمیں آپ کی تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ یا علی ہم چاروں نے مل کے قسمیں کھائی ہیں، تیری بیٹیاں آئی ہیں تیری شاہی دیکھنے کے لیے، پردیس میں بیٹیوں کو رلانا نہ۔ یا علی ہم چاروں تیرے دروازے میں پہرا دینے آئے ہیں۔ یا علی اب گھر میں بیٹیوں کے ساتھ رہیں گے ہم دروازے پہ، آپ مسجد میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، آپ بازار میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے۔ یا علی ہم چاروں نے قسمیں کھائی ہیں ہم نے سایہ بن کے تیرے ساتھ رہنا ہے۔ علی نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، لیکن میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں تلوار اٹھاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا علی نے امام بن کے حکم کر دیا تھا، ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا۔ حذیفہ کہتا ہم نے اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑی، ہم روتے ہوئے علی کی گلی سے نکلے۔ حذیفہ کہتا مجھے ساری زندگی وہ منظر میں بھولا جب میں نے علی کی گلی کا آخری موڑ مڑتے ہوئے آخری بار علی کا چہرہ دیکھا، علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھری تھی، رو کے کہہ رہے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، میں نے امامہ اتار کے دیوار پہ مارا، میں نے ابا زمین پہ پھینکی، میں ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا۔ میری بیوی قریب آ گئی، شرم کر، علی کا مشاہد ہو کے بچوں کی طرح کی رو رہا ہے۔ یہ کہتا میں نے بیوی سے کہا گئے تھے علی کے دروازے میں پہرا دینے، علی نے واپس بھیج دیا ہے، میری سوجا دے تو پہرا دے گا، اس کا عباس جیسا بیٹا ہے، اس کا حسن جیسا بیٹا ہے، اس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ حذیفہ کہتا میں ریت میں سر رکھ کے سو گیا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی میری بیوی نے میرے کانٹے پکڑے، حالانکہ کہتی حذیفہ جان سونی نے آواز کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا میں نے دروازہ کھولا، آواز آ رہی قد کو تیرا امیر المومنین، اے زینب کا بابا مارا گیا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میاں جی اشارہ کروں تو ثبوت لائیے، اشارہ کروں تو قد قتل امیر المومنین، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، محنت خراب نہ کرنا۔ آئے سارے جنازے پہ، مصعب یہاں ہو گیا تھا، ایک سطر کہوں جو جنازے کی۔ حذیفہ کہتا جب میں مسجد میں پہنچا علی کے سر پہ ضرب، امامے سے علی کا سر باندھا ہوا تھا، میں جملہ چھپا گیا، اگر تمہارے آنسو خشک ہو رہے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں، علی کا سر کوفے میں ایسے کھلا تھا جیسے کربل میں عباس کا سر کھلا تھا، جیسے قرآن کھل جاتا ہے۔ بیٹوں نے چادر میں بابے کو لیا، چاروں چادر کے کونے بیٹوں نے پکڑے، علی کو گھر کی جانب لے کے چلنا شروع ہوئے۔ علی کی آواز آئی حسن چادر کا پلو کس کس کے ہاتھ میں؟ رو کے فرمایا ایک پلو میرے ہاتھ میں، ایک حسین کے ہاتھ میں، ایک عباس کے ہاتھ میں، ایک آن کے ہاتھ میں۔ علی کی آواز آئی جعفر سے کہے حسین کو ہٹائے، میری چادر کا پلو پکڑے۔ حسین نے چادر کا پلو جعفر کے ہاتھ میں دیا، حسین دوڑ کے بابے کے قدموں پہ آئے، رو کر بابا مجھے کیوں نہیں اٹھانے دے رہا؟ زخمی علی نے حسین کا سر سینے پہ رکھا، رو کے کہا تو نہ اٹھا،
تو نے کبھی اکبر اٹھانا ہے، تو نے کبھی غازی اٹھانا ہے، تو نے کبھی اصغر اٹھانا ہے۔ زخمی علی گھر آ گیا، 21 رمضان کی صبح تھی، علی کے بیٹے اور بیٹیاں علی کے حجرے میں آئے، علی کی آواز آئی ہر کوئی چلا جائے، اکیلی میری زینب کو میرے پاس رہنے دو۔ اکیلی بیٹی بابے کے قریب رک گئی، میں آخری جملہ پڑھوں گا ختم کر دینا۔ علی کی آواز آئی عالیہ ایک بار میرے سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھ۔ علی کی بیٹی نے قرآن شروع کیا، آیتیں 7 پڑھی تھی، علی کی آواز آئی چپ ہو جا، بس میں نے تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے مسارے میں خود میں پڑھ لے گی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی آنکھیں بند ہوئی، زینب نے بابے کے سینے میں سر رکھا، رو کبھی اپنی بنوا گیا، میری سنی کوئی نہیں، مجھے تو بتا گیا، میری پوچھی کوئی نہیں، آنکھیں کھول، مجھے بتا رسیہ کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا بدماشوں میں کیسے چلنا ہے، مجھے بتا لے آ جنازہ امیر کا، مجھے بتا دوسرے کی گلیوں میں۔ اسی پہ دلیل کہ آئے بھی اللہ کے گھر سے گئے بھی اللہ کے گھر سے، اس دلیل کو وزنی کرنے لگا، آئے بھی اپنے گھر میں گئے بھی اپنے گھر سے۔ آئیے اس سے اگلی دلیل جاتی ہے، مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، بادشاہ حسین آگئے مکہ، مکہ میں آ کے مولا حسین نے بد احرام توڑ دیا۔ ایسا ہی ہے، عقل یہاں پہ ایک سوال پیدا کرے گی، وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 4 ماہ تقریباً مولا امام حسین جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں انتظار حج میں۔ علم امامت میں یہ تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، امام یہ جانتے تھے۔ تو جب امام کو خبر تھی کہ میں نے یہ حج نہیں پڑھنا، پھر امام رکے کیوں؟ مجھ جیسے کم علم کو پتا چل جائے کہ میرے پہنچنے سے پہلے مجلس ختم ہو جانی ہے تو میں 3 گھنٹے کا سفر نہیں کروں گا، کہ جس مقصد کے لیے جانا وہ مقصد ہی نہیں تو سفر کیوں کرنا۔ جب امام عالی مقام کو پتا تھا کہ حج ہی نہیں پڑھنا پھر کیوں گئے؟ اس میں ایک راز تھا، بزرگوں نے صرف دعا کرنی ہے، جوانوں نے بول کے احساس دلوا دینا ہے کہ میں مدت کا سفر کر کے آیا ہوں، اور پھر پوری راتوں کے جگراتے تھکاوٹ آپ نے اگلے جملے پہ اتار دینی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ آ کے بیٹھ گئے، اور طریق مورخ نے جب یہ واقعہ لکھا تو اس نے یہاں پہ لکھ دیا کہ اس سال امام حسین نے حج نہیں پڑھا تھا اور حسین حج کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ مورخ نے بہت زیادتی کی ہے، یہ اس کے قلم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ اس نے تاریخ میں یہ لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ اسے لکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس سال حج ہوا ہی نہیں تھا، اس سال حج نہیں ہوا تھا۔ اگر میرا دعویٰ ادھورا لگتا ہے تو میں آپ کی مرضی کا ٹائم دے دیتا ہوں، آپ اپنی مرضی کا ٹائم لے لیں، مجھے کسی مولوی سے قرآن کی حاشیے پہ لکھوا کے لا دیں کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے دے، مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی پکا تک مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ ہر مولوی کہے گا نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے وجہ بتاؤ کیوں نہیں ہوا تھا؟ بیت اللہ بھی تھا، صفا بھی ہے، مروا بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، جتنی حج کی شرطیں ہیں وہ ساری پوری ہیں، تو پھر حج کیوں نہیں ہوا؟ کہتے اس لیے کہ حسین نہیں تھا، حسین نہیں تھا۔ اس کا مطلب حسین نے حج سے نکل کے بتا دیا کہ جس عبادت سے حجت نکل جائے پیچھے سوائے کفر کے رہتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے بول کے بتاؤ، حج سے بیٹا چلا جائے تو حج نہیں ہوتا، نماز سے باپ چلا جائے۔ عبادتیں ہیں حجت کے ساتھ، حجت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کرنی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ دیکھا ہے اسے؟ کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ ان کے کہنے پہ۔ تو جن کے کہنے پہ مانا انہوں نے منوایا، بغیر دیکھے مان لیا، پھر اس سے تعلقات سیدھے کرنے کے لیے انہیں نکال دیا۔ جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری نماز ان کے بغیر کیسے قبول کریں؟
متوجہ ہیں صاحب؟ اللہ آل محمد کے بغیر کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ امام حسین نے عین موقع، لیکن میں نے جو بات بتانی ہے بات یوں پھیلتی چلی گئی تو اسے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے پہنچنا ہے کہ اللہ کا گھر ہی علی کا گھر ہے۔ مولا امام حسین حدود حرم سے نکلے، لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ حسین کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے آکے حسین سے کہا فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ مولا حسین کا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے۔ مولا حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ اب ان میں سے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ کعبہ یہاں ہے، وہ کون سا دین ہے جس کی خاطر آپ جا رہے ہیں؟ مولا امام حسین بھی بہتر سمجھتے تھے، مولا کو پتا تھا کہ مورخ بھی ان کے ہیں، دربار بھی ان کے ہیں، قلم بھی ان کے ہیں، مولوی بھی ان کے ہیں، فتوے بھی ان کے ہیں۔ بڑی مدت تک میرے مومنوں نے، میرے ماتمیوں نے، میرے شیعوں نے ان کی قلم سے لڑنا ہے، ان کی تحریر سے لڑنا ہے، ان کی تقریر سے لڑنا ہے۔ حسین نے جاتے جاتے کا غازی جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں زمانے کو پتا چل جائے کہ حسین کہتے کسے ہیں، ایک بار کعبے کی چھت پہ جا کے خطبہ پڑھے۔ ابوالفضل العباس خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے، موضوع کیونکہ حضرت ابوالفضل العباس نہیں ہے، موضوع ہے اللہ کا گھر ہی علی کا گھر ہے۔ میں خطبے کی صرف 3 سطریں پہلی پڑھوں گا اس دلیل پہ، پھر کبھی آیا انشاءاللہ یاد کروائیں گے، پورا خطبہ سناؤں گا۔ مولا ابوالفضل العباس کعبے کی چھت پہ آ گئے۔ اب ذہنوں میں آپ نے نقشہ بنا لینا، امام حسین مسند پہ بیٹھے، عباس کعبہ کی چھت پہ، حاجی کعبے کا طواف کر رہے، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ عباس کو دیکھ رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ عباس باخبر تھے کہ کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں۔ لوگ یوں طواف میں تھے، یا مولا عباس کعبے کی چھت پہ، حاجیوں نے دیکھا کہ یہ عباس کعبے کی چھت پہ کیوں چلے گئے؟ حاجیوں نے یوں نظریں کی عباس کی جانب، عباس کیا کہنے والا ہے؟ سخی عباس نے انگشت شہادت کو اٹھایا، ہزاروں حاجیوں کی آنکھوں کو عباس نے اپنی انگلی کے ساتھ باندھا۔ اب جہاں جہاں سخی کی انگلی جائے گی وہاں وہاں حاجیوں کی آنکھیں جائیں گی۔ سخی نے 3 اشارے کیے ہیں، تیسرے اشارے پہ مجھے مجمع پہ چہروں پہ نور کی مسکراہٹ چاہیے۔ سخی عباس نے منہ آسمان کی طرف کر کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ میرا جملہ ہوتا آپ نہ چپے ہو جاتے تو مجھے بارے میں تھا، عباس کا جملہ ہے، جس کے علم پہ جھکتے ہو وہ سخی بول رہا۔ بسم اللہ۔ عباس کہہ رہے تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت، یہ عزت ملی ہے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے نہیں، قدموں کی وجہ سے۔ میرے ہاتھ میں نور کا قلم ہو، میں کعبے کی پیشانی پہ جملہ لکھ کے آؤں۔ سخی عباس کہتے ہیں من کانا بیت الامس اصبحن قبلتن او جاہلو، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا، یہ صرف کمرہ تھا، یہ صرف مکان تھا، یہ ہماری وجہ سے سجدے کے قابل ہوا۔ سجدہ اینٹوں کو نہیں ہو رہا، سجدہ ہماری وجہ سے ہوا۔ ہم نے کہا اسے سجدہ کرو تو سب نے کیا، ہماری وجہ سے اسے سجدہ ہوا۔ اگلا لفظ نہیں کہا میرے سخی عباس نے، یوں خطبے کی دھار سے حرم میں کھڑے کھڑے یوں دشمنوں کی گردنیں کاٹ گیا عباس۔ سخی عباس نے کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ بادشاہ حسین کی طرف دیکھا، پھر یوں زمین پر رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ حاجیوں کو دیکھ کے سخی عباس کی آواز ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ مجمع چپ ہو کے مجھے دیکھ رہا ہے، عباس کہہ کنے رہے ہیں؟ جن کے بدن پہ احرام ہے، جن کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک
لبیک کی صدائیں ہیں جو گھر سے حج کے ارادے سے آئے ہیں. اور عباس کعبے کی چھت پہ کھڑا کہہ رہا کافرو فاجرو کافرو فاجرو. اور سخی عباس سے جا کے پوچھے مولا یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کھڑے بھی کعبے کے صحن میں ہے تو نے کافر کیوں کہہ دیا؟ عباس نے کہا میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کافر کہہ کے زمانے کو لکھنے میں مجبور کیا ہے. جن کے دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہو. ان کے دین سے حسین نکلا. ان کے دین سے حسین نکلا. یہ کعبے میں بھی کافر, یہ کعبے میں بھی کافر, یہ کعبے میں کافر. کوشش کرنا میری طاقت بننا, میرے سینے کی طاقت بننا. وہ سطر جو اونچی آواز میں آپ تک پہنچانی تھی وہ دھیمے لہجے میں بھی سن لینا. سخی عباس نے اتنا جملہ کہنے کے بعد عباس نے کہا او کافر ہو او فاجر ہو. یہ کہہ کے عباس نے کہا تم چاہتے ہو کہ تم حسین کا رستہ روکو, تم چاہتے ہو کہ تم حسین کا رستہ روکو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے حسین جا رہا ہے. اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا آئے, کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں چلا جائے. عباس کا اتنا کہنا تھا کعبے کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا. حسین مالک نے مشورہ چھوڑی, حسین تیز قدموں سے چلے. حسین نے کعبے کی دیوار پہ رک, تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں, تیری خاطر تو میں جا رہا ہوں. کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا عباس سے کہہ دے لہجے کو روک لے. اگر یہ بولتا رہا باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی, یہ چاروں دیواریں پھاڑ. بسم اللہ. اگر وہ چاہے کعبہ اوڑھ کے حسین کے قدموں میں. کعبے کو حسین کی ضرورت ہے. کعبہ چاہتا ہے کہ حسین میرے قریب رہے. اب یہاں پہ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خلش ہلکی سی بھی آ گئی ہو کہ مولا حسین نے تو کہا ہی نہیں تھا تو پھر کعبے کی بنیادیں کیوں ہل گئیں, تو اس کی بھی میں یہیں سے, کیونکہ وہ خطیب ہوتا ہی نہیں جو صرف مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے. مولا حسین جب یہاں زبان بولنے کے لیے دیتے ہیں تو یہاں ایک آنکھ بھی دیکھنے والی دے دیتے ہیں. جیسے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں سوال کی ہلکی ہلکی طلب ہو رہی ہے. تو جو بحث بندوں نے بعد میں ڈیرے پہ بیٹھ کے کرنی ہے تو میں ان بندوں کا پاندی کیوں نہ ختم کروں, میں جواب ابھی کیوں نہ دے دوں کہ مولا حسین نے کہا نہیں تو کعبہ ہلا کیوں. 7ویں بادشاہ کا دور تھا. میرے مالک سرکار بادشاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے, اللہم صلی اللہ محمد والے, یہ ظاہری طور پہ ہارون کے قید خانے میں تھے, کیونکہ امام جو ہے وہ حقیقت میں تو قید ہو ہی نہیں سکتا. امام ظاہری طور پہ قید خانے میں تھے, یہ ملعون تخت پہ بیٹھا تھا. اس کے پاس چند مہمان آئے, اس کے سرکاری مہمان تھے. انہوں نے اس سے کہا کہ ہارون ہم نے سنا کہ رسول کا بیٹا تیرے قید خانے میں ہے. اس نے کہا ہاں ہے. اس کا دکھا تو صحیح ہمیں, ہم دیکھنا چاہتے کیسا ہے. اس نے کہا ایک شرط پہ بلواؤں گا, ادب احترام نہیں کرنا, میرے دربار میں آل محمد کا ادب نہیں, توہین کریں. انہوں نے کہا ہم توہین کریں گے تو بلوا. اسے سپاہی سے کہا جا دروازہ کھول, موسیٰ کاظم کو لے کے. موسیٰ کاظم زندان میں ہے, ظاہراً کڑیوں میں جکڑے ہوئے, اور یہ ظاہراً تخت پہ بیٹھا ہوا. جب امام اس کے دربار میں آ کے کھڑے ہوئے تو اس کمینے نے کہکا لگا کے اپنے دروغہ سے کہا جس قید خانے سے لے کے موسیٰ کاظم کو اس کی چابی کہاں ہے؟ دروغہ نے اپنے کمر بند سے چابی نکال کے یہ ہے وہ چابی, اس کا دکھا میرے مہمانوں کو. دروغہ نے مہمانوں کو چابی دکھائی. ہارون کہکا لگا کے کہتا ہے یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, جبکہ ان کے قید خانے کی چابی میرے دروغہ کے ہاتھ ہے. تنخواہ دار ملازم ہے میرا, وہ تالا کھولے تو یہ باہر آتے ہیں, وہ تالا بند رکھے تو یہ اندر رہتے ہیں. اتنا اختیار ہے ان کے پاس, اور یہ زمانے میں کہتے ہیں یہ مولا ہے اور یہ مشکل کشا ہے. اتنا کہنا تھا کہ امام موسیٰ کاظم نے کڑیوں سے سر اٹھایا. امام نے کہا بدبخت اپنی بکواس بند کر, اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے, اگر
اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی ہو جائے. ابھی امام نے کہا تھا دیوار سونے کی ہو گئی, لوگوں نے متحیر ہو کر دیوار کی طرف دیکھا. امام نے دیوار کو دیکھا, جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی, مولا جب آپ کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں, ان میں سے ایک حرامی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے ہو کے